بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ 4 مئی اور سوموار کا دن۔ کچھ دن پہلے تک جو دانشور بڑی بڑی باتیں لکھ رہے تھے، حکومت کے حق میں لکھ رہے تھے اور حکومت کی شان میں قلابے ملا رہے تھے اور اس ہائیبرڈ نظام کو بہت اچھا قرار دے رہے تھے، اب وہ سب کے سب انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ تمام بڑے بڑے جید صحافیوں نے، دانشوروں نے یو ٹرن لیتے ہوئے اب اس نظام کے خلاف لکھنا شروع کر دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ نظام ناکام ہو چکا ہے اور شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، زرداری صاحب سب کے سب ناکام ہو چکے ہیں اور اب معاملات سنجیدہ ہیں، اس لیے ایک قدم اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف یہ بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ معاملہ کچھ اور ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، جو افسار عالم کے ذریعے بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی اور نون لیگ نے جو حملہ کیا وہ حملہ الٹا پڑ چکا ہے اور معاملات سنجیدہ اور پیچیدہ ہو چکے ہیں اور کشیدہ بھی ہیں اور براہ راست رابطے منقطع ہو چکے ہیں۔ کچھ دن پہلے تک واٹس ایپ کے ذریعے جو پیغام رسانی ہوتی تھی اور ایک رابطے کا پکا ایک تعلق بنا ہوا تھا، وہ تعلق اس وقت کمزور ہو چکا ہے اور براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی، بلکہ انڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب کے ذریعے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اور کل کچھ ایسے مناظر بھی دیکھے گئے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں اور شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی صاحب کو اکٹھے دیکھا گیا اور ان کے ساتھ تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب، جبکہ دوسری جانب پنجاب میں تبدیلی کی ہوا جو ہے وہ بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہے اور اگر لڑائی بڑھتی ہے اور معذرت نہیں کی جاتی، معافی نہیں مانگی جاتی افسار عالم کی طرف سے، تو پھر پنجاب حکومت جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہے۔ خاص طور پہ مریم صاحبہ کی وزارت اعلیٰ پنجاب وہ خطرات سے گھری ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان اور لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب بھی متحرک ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب میدان میں آ چکے ہیں اور وہ بھی متحرک ہیں پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے صدر کے طور پر۔ اس ساری صورتحال سے آپ کو کریں گے آگاہ، لیکن پہلے ذرا کچھ خبریں ہم ایران کے حوالے سے، ہم ایران امریکہ کے حوالے سے بھی لیتے ہیں اور وہاں پہ بھی کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ کل صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ آبنۂ ہرمز جو ہے وہ مشروط طور پر کھولی جا رہی ہے اور جو جہاز پھنسے ہوئے ہیں ان جہازوں کو نکالا جائے گا اور ان کو اجازت دی جائے گی۔ یہ ظاہر کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ مشروط طور پہ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے میڈیا پہ جو بیان جاری کیا، انہوں نے کہا کہ دنیا کے کچھ ممالک نے ہم سے اپنے جہاز نکالنے کے لیے مدد مانگی ہے اور امریکہ پیر کی صبح آبنۂ ہرمز میں پھنسے جہازوں کو آزاد کرانے کی کوشش شروع کر دے گا اور ان ممالک کا کہنا ہے کہ جب تک ہرمز نکلنے کے لیے محفوظ نہیں ہو جاتا وہاں سے جہاز جو ہیں وہ واپس نہیں جائیں گے۔ یہ صورتحال امریکی صدر نے یہ بتایا، لیکن جبکہ حقیقت میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے چائنا کا وزٹ کرنا ہے اور اس وزٹ میں جو کہ 14 اور 15 مئی کو ہے اور صدر ٹرمپ کی اور چین کے صدر کی ملاقات ہے، بہت امپورٹنٹ ملاقات ہے، خاص طور پہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے، ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے بعد۔ یہ وزٹ بہت پہلے ہونا تھا لیکن یہ مؤخر ہوتا گیا اور ملتوی ہوتا گیا، اب یہ باقاعدہ طور پہ ہو رہا ہے اور اس میں چائنا کی طرف سے واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے سفیر نے کہا ہے کہ امریکی اور چینی صدر کی ملاقات میں آبنۂ ہرمز اور جنگ بندی ایجنڈے میں سب سے اوپر ہوگی، یعنی چائنا نے میسج کنوے کیا کہ آبنۂ ہرمز پہ جو امریکہ کا کلیم ہے وہ اور امریکہ کا جو پروگرام ہے اس کو وہ قبول نہیں کرے گا اور سب سے پہلے آنا ہے تو ویلکم، لیکن سب سے پہلے ایجنڈے پہ یہ 2 آئٹم ہوں گے۔ اب یہ دونوں آئٹم جو ہیں وہ ظاہر ہے امریکہ کے مفاد میں نہیں ہیں اور اس کا مطلب ہے چائنا نے ایک سٹانس لے لیا اور وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور واضح طور پر پبلکلی کھڑا ہو گیا ہے، جس کے بعد جو بیلنس آف پاور ہے، طاقت کا توازن، وہ بگڑ گیا اور وہ ایران کے حق میں چلا گیا۔ اس لیے اس سے پہلے 14-15 مئی سے پہلے صورتحال کو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ معمول پر لا رہے ہیں اور پھر یہ کہ یورپ جو ہے یورپین یونین جو ہے
اور مغربی ملک جو ہیں برطانیہ اور یورپ کے دیگر بڑے بڑے ملک وہ بھی اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ہرمز کو جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے، بحری ناکہ بندی ایران کی امریکہ کی طرف سے، اس کے خلاف ہیں اور وہ امریکہ کا ساتھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ معمول پہ آ رہی ہیں۔ پھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ صدر ٹرمپ نے کانگریس کو خط لکھا ہے کہ ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی ختم ہو گئی ہے، اور امریکی صدر نے امریکی کانگریس کو خط لکھ کر اس میں کہا کہ جی مسلح کشیدگی ختم ہو گئی ہے، اور خطے میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کے باوجود ایسا موقف انہوں نے کہا کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری حاصل کرنے کی مجبوری سے بچ سکے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ سچویشن جو ہے وہ دوسری طرف ہے، کیونکہ سپورٹ نہیں مل رہی، اس لیے یہ لڑائی جو ہے اب غیر اعلانیہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے، غیر رسمی طور پہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اور اگر یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد اسلام آباد ٹاکس جو ہے اس کا رول بھی ختم ہو جائے گا، اور پاکستان کے حکمران جو ہیں جو ثالثی کا کام کر رہے تھے، اور وہ ثالثی کا کام بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب براہ راست صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ براہ راست رابطے میں بھی ہیں۔ تو یہ تو ہے صورتحال ایران اسرائیل امریکہ جنگ کی اور جنگ بندی سے آگے کے معاملات۔ اب چائنا نے پوزیشن سنبھال لی ہے اور اعلان سنبھال لی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب بڑوں کے درمیان معاملہ چلا گیا ہے، اور اب ایران کے جو بھی معاملات ہیں وہ چائنا کے ذریعے سے ہوں گے، اور پہلے بھی جو جنگ بندی کروائی تھی وہ بھی چائنا کی انٹروین کیا تھا چائنا نے، اس کے بعد ہوئی تھی۔ اب آتے ہیں ذرا داخلی سیاست کی طرف۔ جی داخلی سیاست کے معاملات یہ ہیں کہ حکومت، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت بڑھ چکی ہے، 4 سالوں میں 40,000 ارب یہ قرض لے چکے ہیں، اور 21 ارب ڈالر ایک سال میں واپس کرنے ہیں۔ IMF کی یہ 75 شرائط مان چکے ہیں، اور ہر معاملے میں جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں، جب بھی قسط لینی ہوتی ہے، مزید شرائط عائد کی جاتی ہیں، اور اس وقت دنیا بھر میں سب سے مہنگا ترین جو پٹرول، ڈیزل اور بجلی ہے وہ پاکستان میں مہنگی ہے، اور ہمارے کاروباری لوگ، تاجر حضرات، وہ اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں، اور یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود وزیر داخلہ محسن نقوی، خصوصی ایلچی برائے فیلڈ مارشل، وہ خود کہہ چکے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دوسری جانب مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں اور ہمارا ووٹ بینک بھی ختم ہو چکا ہے، اور جعلی فارم 47 کے ذریعے ہم آئے، اور ہماری حکومت نہیں ہے، حکومت کر رہے ہیں فیلڈ مارشل، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے کافی کچھ مزے لوٹ لیے ہیں، 4 سال سے اقتدار کے ایوانوں میں ہیں، اب ذرا ماحول بنایا جائے تصادم کا، اور انہوں نے یہ کام کے لیے یہ ٹاسک دیا، اور جناب ابصار عالم صاحب کو ان کا جو ویلاگ اور ان کی جو گفتگو، وہ انہوں نے کافی ماحول کو گرم کر دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے اس وقت کہ مریم صاحبہ کے درمیان، مریم صاحبہ کی ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ جو بہت اچھی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور پہلے جو واٹس ایپ پہ رابطے ہوتے تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ کل قذافی اسٹیڈیم میں ہم نے دیکھا کہ جو عوامی مقبولیت کا عالم ہے، وہ دیکھا کہ ہم نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ محسن نقوی صاحب نظر آئے، اعظم نذیر تارڑ صاحب نظر آئے، لیکن مریم صاحبہ نظر نہیں آئیں، اور اس کا مطلب بڑا واضح تھا کہ کیوں نظر نہیں آئیں، کیونکہ جو ابصار عالم صاحب کا معاملے میں بات کی جاتی ہے، وہ انہیں لیا جاتا ہے کہ وہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر کوئی بھی بات نہیں کرتے، لہٰذا اس ساری گفتگو کو وہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے، وہ میسج سمجھا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ جنریٹ ہوا ہے جاتی عمرہ سے، لہٰذا شہباز شریف صاحب کو پیغام پہنچایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اس کا ازالہ کیا جائے، یہ ایٹیچیوڈ نہیں چلے گا۔ اب چونکہ اگر کوئی اور کرتا محسن نقوی صاحب پہ تنقید تو پھر اس کو تو اٹھا لیا جاتا تھا، کیونکہ اب ابصار صاحب نے کی ہے تو ان کو تو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا، اور ہم ویسے بھی اس کے ذاتی طور پر بتا دیں کہ پیکا ایکٹ کے تحت صحافیوں کی گرفتاری، پکڑ دھکڑ، جھوٹے بے بنیاد مقدمات کے خلاف ہیں، اور یہ ابصار عالم صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو،
ان کے خلاف بھی یہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ ماضی قریب میں ایسے بہت سارے صحافیوں کو اٹھایا گیا، ان کے فیملی ممبرز کو اٹھایا گیا، ان سے معافیاں منگوائیں گئی، ٹویٹ ڈیلیٹ کروائے گئے، یہاں تک کہ ٹویٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کروائے گئے، ڈی ایکٹیویٹ کروائے گئے، یہ سب کچھ ہوا۔ تو اب معاملہ ذرا تھوڑے سے بڑوں کے سینگ پھنسے ہوئے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ کل نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے درمیان ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں ساری صورتحال ڈسکس کی گئی، اور گو کہ بتایا کچھ نہیں گیا، لیکن مسئلہ ایک ہی تھا، اور وہ تھا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور محسن نقوی پر جو الزامات لگائے ہیں ابصار عالم صاحب کے ذریعے سے، ان کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور اس پہ نواز شریف صاحب فی الوقت جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ذرا مزید تھوڑا سا انتظار کریں، ابھی ذرا لڑائی کو بڑھنے دیں۔ تو دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ فیلڈ مارشل بہرحال شہباز شریف صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ حالات خراب ہیں، اور جو آپ سوچ رہے ہیں حالات اس سے زیادہ خراب ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ معین قریشی صاحب، ان کے سن ان لا کی شادی تھی، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے درمیان ہوا رابطہ، اور اس کے ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی موجود تھے، اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی متحرک ہو چکے ہیں، اور یہ زبان زد عام ہے کہ معاملات گڑبڑ ہیں، اور یہ اس کی ابتدا جو ہے، اگر مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کا ایٹیٹیوڈ تبدیل نہ ہوا تو پھر اس کی ابتدا جو ہے وہ پنجاب سے کی جائے گی، اور چودھری اس میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے معاملات شروع کیے جائیں گے۔ اور اس میں پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک خبر آئی تھی، اور وہ تھی کہ حمزہ شہباز اور مریم صاحبہ کے درمیان بھی اختلافات ہیں، اور علی ڈار صاحب کو تیار کیا جا رہا ہے آئندہ کی وزارت اعلیٰ کے لیے۔ تو یہاں پہ ایک خبر جو ہے، اگر اس کو انٹر لنک کریں تو وہ بھی سمجھ آنے والی ہے۔ گو کہ اتنی جلدی ان کے درمیان دراڑیں نہیں بڑھتی، لیکن جب آئے گی اقتدار کی باری اور اقتدار کے بندر بانٹ کی، تو پھر بڑے بڑے ہل جاتے ہیں، بڑے بڑوں کے ایمان ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا چوہدری صاحب بھی متحرک ہو چکے ہیں۔ کل پھر قذافی اسٹیڈیم میں تقریب تھی، اس میں بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ محسن نقوی صاحب تھے، اور عوامی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ کوریڈور میں کھلاڑیوں سے بند کوریڈور میں کھلاڑیوں سے تعارف کروایا گیا شہباز شریف صاحب کا، اور محسن نقوی صاحب نے کروایا، اور ان کی اوپن سیریمنی نہیں ہوئی کرکٹ کے گراؤنڈ میں، قذافی اسٹیڈیم کے گراؤنڈ میں اوپن سیریمنی نہیں کی گئی، کیونکہ کراؤڈ بہت چارج تھا۔ گو کہ اس میں 20-25 ہزار لوگ اپنے بھی بٹھائے ہوئے تھے، لیکن لاہوریے بہت زیادہ تعداد میں پہنچے ہوئے تھے، اور اس وقت پھر کہا گیا جناب شہباز شریف صاحب کو کہ آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ باہر تشریف نہ لے کے جائیں، اور یہ تقریب ہم اندر ہی رکھیں گے، ورنہ نعرے بھی ہوں گے اور بےزتی بھی ہوگی، اور یہ معاملہ ذرا گڑبڑ ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے ان کی بات مانی، اور یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد ہے جی انصار عباسی صاحب کا ایک کالم انہوں نے لکھا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی توجہ کے لیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کہیں یہ گناہ جاریہ نہ بن جائے۔ تو گناہ جاریہ کے نام سے انہوں نے لکھا ہے، اور پہلے جو پنجاب میں جم خانے ہیں اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جم خانوں میں خواتین و حضرات جو ہیں وہ اکٹھے اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں، تو یہ شریعتاً درست نہیں ہے، لہٰذا اس کو تبدیل کیا جائے۔ اب انہوں نے کچھ اور بھی اسلامی حوالے سے باتیں کی ہیں، تو گناہ جاریہ کے نام سے لکھا ہے، تو ضرور آپ پڑھ لیجئے گا، اور اس کے بعد پھر اس پہ تبصرے بھی ہو رہے ہیں، تو اس پہ ہم دوبارہ اگلی کسی نشست میں اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا کیا گناہ جاریہ موجود ہے، اور کیا کیا شریعت کے خلاف پنجاب میں اور اس موجودہ حکومت نے یہ کیے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور ہوا کہ عمران خان کے علیم خان صاحبہ نے کہا، دوسرا یہ کہ علیم خان نے کہا کہ عمران خان کے پاس 4 کتے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم نے ہی عمران خان کو بنایا۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان جو ہے وہ علیم خان صاحب کے آنے سے بہت پہلے عمران خان بن چکے تھے، اور دنیا میں ان کا طوطی بولتا تھا، اور ان کا جو باقاعدہ طور پہ لندن میں پینٹ ہاؤس تھا، اور وہ پینٹ ہاؤس بھی اس وقت تھا جب کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ پینٹ ہاؤس بھی ہوتا ہے، تو وہ بیچ کے وہ پاکستان لے کے گئے تھے پیسے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی شوکت خانم کو دے دیے تھے انہوں نے۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن عمران خان کے پاس صرف 2 کتے تھے،
اور باقی 2 کتے کہاں سے آئے یہ میرا خیال ہے وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔